في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرتان سید الشہداء شب 25 محرم الحرام ہے، شب شہادت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے نہ صرف روز عاشورہ کی مصیبتوں کو دیکھا بلکہ اس کے بعد سے لے کے وہ ساری مصیبتیں کہ جن کا اثر اتنا تھا کہ امام 35 سال تک کریا کرتے رہے۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے اوقات اور اپنے مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود اپنے وظیفے کو ادا کیا۔ ہر دور میں جنگ مختلف رہی ہے، اسی طریقے سے ہر امام نے اسی دور کے حساب سے تبلیغ کو جو ہے وہ انجام دیا۔ ہماری گفتگو یہ چند دن بہرحال ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی کہ پروردگار نے انبیاؤں کو، اولیاؤں کو، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے مقابلے میں بھی ایک سسٹم، ایک نظام ہمیشہ سے آیا اور اس نے کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ کے ولی تک پہنچنے سے روکے، اور وہ سسٹم آج بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ جو چیز ہر دور میں بچا گئی اور بچاتی رہی اور آگے بھی بچاتی رہے گی، وہ انسان کا خدا سے رابطہ ہے۔ جو معاشرہ الہی ہو جائے اسے کوئی خراب نہیں کر سکتا، لیکن جس معاشرے سے خوف خدا چلا جائے، تمام انبیاء جمع بھی ہو جائیں اور ان کی تعلیمات کو خلاصہ کیا جائے، تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ حیا بنتی ہے، اور معاشرے سے حیا ختم ہو جائے تو پھر ساری برائیاں معاشرے کے اندر نزول کر جاتی ہیں۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہمارے حساب سے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے۔ پہلے چند دن آپ کی درمیان میں ایسی گفتگو کی توفیق ہوئی۔ عزیزان محترم، جب تک انسان خدا کو نہیں پہچانے گا، ظاہر ہے اس کے ولیوں کو بھی نہیں پہچانے گا، اور اپنی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا کہ وہ خود کتنا قیمتی ہے۔ اگر آج میں نماز سے غافل ہوں، اگر میں آج واجبات کا ادا نہیں کرتا، اگر آج میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے تو میں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، اور ظاہر ہے نہ میں اپنے پروردگار کو پہچانا۔ جسے اپنی معرفت ہو گئی وہ خود بخود خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر دین کو وہیں سے لیتا ہے کہ جہاں دین آیا تھا، وہاں دین کو پھر اپنی مرضی سے نہیں لیتا۔ دین مشکل نہیں ہے، مگر دین بہت آسان بھی نہیں ہے، لیکن جو سختی اور مصیبت اگر دین کی راہ میں آئے بھی صحیح، تو دنیا میں بھی اس کا اجر ہے اور آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنا میرے لیے کتنا سخت ہے، واجبات ادا کرنا میرے لیے کتنا سخت ہے، ایک خاتون کے لیے حجاب کرنا ظاہری طور پر شاید وہ سمجھتی ہے، وہ جو آج کا زمانہ ماڈرنائزیشن کہتا ہے کہ بھئی یہ تو پابندی ہے، یہ تو آپ کو دبانا ہے خود، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے۔ شاید اسے یہاں اندازہ نہ ہو، لیکن وہاں جا کے اسے اندازہ، یا آج کا زمانہ کہ جہاں وہ خدا کی طرف آنا اور بڑے چھوٹے چھوٹے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ اس کے اس عمل کو خالی کر دیتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور مجھے بڑا بک اسٹور والوں نے بتایا کہ لوگ کتاب لینے آئے، وہ 3 منٹ قیامت کے کتابچے سے یہ 100 صفحے تو کوئی کتاب نہیں ہوتی، آپ جوانوں کے لیے
وہ شخص جس کے لیے وہ کتاب لکھی ہے، اس نے جو تھوڑے دنوں کے لیے 3 منٹ کا فیصلہ تھا ڈاکٹروں کا کہ آپریشن کریں یا نہ کریں، بہرحال اس میں وہ کوما میں چلا گیا. اس نے دیکھا کہ حساب کتاب ہے، لوگ بیٹھے ہیں، کتاب ہے، میز ہے، اور ایک بہت بڑی سی کتاب لے کے بیٹھا ہے. تو جس دن سے وہ بالغ ہوا تھا، لڑکا 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، تو جس دن سے وہ بالغ ہوا تھا اس دن سے اس کے حساب کتاب لکھے ہوئے تھے اور دقیق لکھے ہوئے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سے بچوں کو نماز پڑھاؤ، جب تک وہ بالغ میں پہنچے وہ اپنے احکامات کو صحیح ادا کرے. بچی جو ہے وہ 9 سال کی، وہاں تک چھوٹی ہے، ابھی سے جب بالغ ہو گئی ہے، احکامات سارے محرم نہ محرم اس کے لیے سب واضح ہے. یہ ہماری غلطی اور قصور ہے اگر ہم اس کو نہ سکھائیں. اس کے اوپر تو عذاب ہے ہی صحیح، ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا. وہ کہتا ہے کہ جس دن سے میں بالغ تھا وہ کتابچہ میرا اعمال لکھا ہوا تھا، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، اور ہر پرہیزگار تھا، نماز پڑھتا تھا سارے کام. اس نے دیکھا کہ میری نمازیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن کہا کہ جیسے ہی سفر کے آخر میں گیا میں شام تک دیکھا میرے سارے اعمال اڑنا شروع ہو گئے، صفحہ خالی ہو گیا. اگلے دن پھر اس نے دیکھا کہ یہ کیا، نماز پڑھی، اچھے کام کیے، مدد کی، ماتم کرنے گیا، سارے کام کرنے گیا. پھر دیکھا کہ رات کو عمل اڑنا شروع ہو گیا. تو اس نے وہ پوچھا کہ کیا ہے؟ میرے اعمال جب میں رات تک جاتا ہوں تو کہا تم نے سارے نیک کام کیے سارا دن، لیکن رات کو تم نے کسی کی غیبت کر دی، تمہارے سارے اعمال اس کے حصے میں. تو وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بعض اوقات ہم نیکیاں کر کے اسے اڑا دیتے ہیں. آپ نیکی کر کے اٹھے، آپ تو چوراہے پر تو کھڑے ہوئے، باتیں کی، ہنسی مذاق کیا، تیسرا موجود نہیں تھا، اس کی غیبت کر دی آپ نے، غیبت کی، بس آپ کے سارے اعمال اس کے حصے میں چلے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ جھوٹ ہو تو تہمت ہے، اس سے اور بڑا گناہ. تو خدا ایک جملے کو سیو کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اولاد کے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ تو لکھا جا رہا ہے. اوپر والے کی ہارڈ ڈسک ہمارے موبائل کی میموری نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی، وہ پوری کائنات اس کی ہے. ویسے بھی کسی اور وادیوں میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ، ایک ایک قدم. جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے قیامت والے دن ایک ایک مقام پر اتنا ٹائم لگ جائے گا. ٹائم تو لگے گا. جب آپ سے پہلی نماز کے دوسرا شروع کر دیں گے تو وقت نہیں لگ جائے گا. نماز پڑھی تھی، جی پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی؟ وضو صحیح تھا تمہارا، قرأت صحیح تھی، بسم اللہ صحیح پڑھی تھی، الحمدللہ کہے صحیح کیا تھا، کیوں نہیں صحیح کیا؟ مگر تمہارے معاشرے میں علماء نہیں تھے، طالب علم نہیں تھے. مگر تمہارے معاشرے زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ پہ تم پوری دنیا دیکھتے تھے، تم قرآن کی قرأت صحیح نہیں کر سکتے تھے. اپنی جو سورتیں تم نماز میں پڑھتے ہو ان 2 سورتوں کو صحیح نہیں کیا تم نے آج تک. ایک ایک لفظ پہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ایک نماز کتنی دیر لگی؟ پھر نماز میں خیال تمہارا یہاں کیوں گیا، وہاں کیوں گیا؟ وضو سے ایک نماز کتنا جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد پورا دن ایک جگہ. اس لیے 50 جو رکاوٹیں یوں کہیں کہ دروازے اور 50,000 سال لگ جائیں گے جواب دیتے دیتے. یہاں تو بہت اچھا چل رہا ہے، میٹھا میٹھا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی سوائے ان کے جنہوں نے زندگی میں صحیح رابطے رکھے تھے. وہ بھی ظالم محترم جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں بھی نابینا ہوتا ہے. نابینا سے مراد یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں. جسے اس دنیا کے اندر اپنا امام نظر نہیں آیا، جس نے اس دنیا میں زندگی میں اپنے وقت امام کے ساتھ نہیں گزارا، قیامت میں بھی وہ ایسے ہی ہے. یہ نہ سمجھے کہ قیامت میں کچھ جلوے نظر آئیں گے. کچھ جلوہ نظر نہیں آئے گا تو جب اس نے اپنی زندگی میں ہی کچھ جلوے نہیں دیکھے. وہ خاتون جسے مرنے کا تجربہ ہوا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے بیٹی لگے ہیں اور سامنے دیوار آ گئی اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو میرے وجود سے وہی آواز نکلی جو میری زندگی میں نکلتی تھی. کیا؟ یا حسین. جیسے ہی آواز نکلی دیوار سے خاک آیا اور اس نے مجھے تشریف دیا.
مگر یہ آواز وجود سے نکلنی چاہیے، صرف زبان سے، اور وجود سے یہ آواز تبھی نکلے گی جب اطاعت حسین کی جائے۔ لبیک یا حسین، 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 محمد و آل بیت محمد صلوات۔ تو یہ مجلس نظر آئی اس لیے کہ وجود سے حسین حسین نکلے گا۔ یہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے، بازار انسان کے ذہنوں کو ادھر کرنے کے لیے، خدا کا شکر کرے پروردگار نے اس مکتب میں پیدا کیا کہ ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ہم کوئی نیک کام نہیں کرتے، بس ورث عطا بشتی ہے۔ یہ امام حسین کا کمال ہے کہ جس نے کربلا میں سر سجدے میں لیا اور نیزے پر قرآن کی تلاوت کی، یہ اس سجدے کی وجہ سے ہم لوگ جمع ہوئے۔ وہ اپنے آپ کو اس لیے قیمتی سمجھیں، یہ سرمایہ ہے، یہ سرمایہ جسے والدین اور اجداد نے آپ تک پہنچایا، یہ سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کی حفاظت کرے، اسے اتنا سستا نہ بیچے۔ چار جو ہے وہ ماڈرنائزیشن تھاٹ کی وجہ سے، ثقافتی جلواروں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد نہ کرے، قومیت یا کسی اور بات کے جانچوں میں اپنے دین کو نہ بیچے۔ سوال روز قیامت میں سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ جس کو کچھ نہیں پتا اس کو تو خیر معاملہ الگ ہے، لیکن جسے کچھ پتا ہو اور وہ پیچھے ہو جائے تو کربلا اسی کی تو داستان ہے۔ کتنے لوگ امام کو جانتے تھے، اور جب یہ سید الصالحین امام زین العابدین علیہ السلام امام کو کوفہ اور شام دو جگہ امام نے دیکھے بھی ہیں۔ امام نے کوفہ والوں سے کیا کہا تھا جب امام نے جب ان کی درمیان میں خطبہ دیا، کیا کہا؟ تم لوگوں نے میرے بابا کو بلا کر میرے بابا کو قتل کر دیا، مگر تم جانتے نہیں تھے کہ میرے بابا کون تھے۔ مگر انہوں نے بولا، تو انہوں نے امام کو کوفہ کی حکومت نہیں چاہیے تھی، ذہن لوگوں صرف امام کو کوفہ کی حکومت چاہیے تھی، نہیں، امام تو الہی نظام کی حاکمیت کے لیے کربلا پہنچے تھے۔ وہ کہ کوفہ والوں نے دعوت دی تھی، 12 یا 18,000 خط کوفہ والوں نے بھیجے تھے، لیکن انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ امام کو جانتے نہیں تھے، جانتے تھے۔ حضرت مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا، تلواروں کو سونے کے بدلے بیچ دیا، جیسے آج ہم لوگ اپنی حیا کو، اپنے دین کو بعض اوقات امیگریشن کے چکر میں، بعض اوقات چند ڈالر پاؤنڈ کے چکر میں بیچ دیتے ہیں کہ شاید زندگی ظاہری اچھی گزرے گی، مگر دین چلا جائے تو پھر کیا زندگی ہے انسان کی؟ جس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا، اگر ہم اتنا سستا بیچ دیں، کبھی جو ہے وہ ثقافت، کبھی کلچر، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، جس جگہ پر مذہبی گروہ مضبوط تھا اور اچھا تھا، وہاں دیکھیں ثقافت کے نام پر کس طرح ماؤں بیٹیوں کو نچوایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین کہاں گیا؟ ماڈرنائزیشن، جدید تمدن، کون سا جدید تمدن؟ مگر اسلام نے دین کو کامل نہیں کیا۔ مگر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یوم اکملت لکم، دین تمہارا کامل ہو گیا ہے، دین قیامت تک کے لیے کامل ہے، دین کی کوئی بھی چیز بیکورڈ نہیں ہے، دین فطرت الہی، فطرت پر دین ہے۔ یہ کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے کہ کل صحیح نہیں تھی آج، یا کل تھی اور آج ضرورت نہیں، ایسا ہے ہی۔ ہم دھوکے میں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ امام نے یہی لوگوں کو کہ تم نے بلایا اور تم نے امام کے ساتھ کیا کیا؟ آج خدا نہ خواستہ ہم الجل الجل کہہ کر امام کو بلائیں اور پھر امام کا ساتھ نہ دیں۔ ایک دو دن میں تھوڑی بات ہوتی ہے، یہ تو پرانی
چکر ہوتا ہے انسان اپنے طول عرض کے اندر اپنی تربیت کرتا ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک بدن ہے اور ایک روح ہے. بدن کو آپ اچھا کیسے کریں, وہ تو خیال رکھیں, اسلام بھی کہتا ہے صاف ستھرے رہیں, صحت کا خیال رکھیں, بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسلام کہتا ہے آپ کو. لباس صاف ستھرا پہنے, یہ نہیں کہ مہنگا پہنے, صاف ستھرا پہنے, ظاہر کو اچھا رکھے. روح جو آپ کے بدن کو لے کر چل رہی ہے, جو اصل حساب کتاب دے گی وہ روح ہے. اس روح کو کون سا لباس پہنایا ہے, اس روح کو کون سی خوراک دے رہے ہیں, اس روح کو سالم لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا بنانا ہے, کیا ٹائم ٹیبل ہے. اس روح کا صحیح ڈاکٹر کون ہے, طبیب کون ہے, کون سی چیز ہے. ظاہر کو آپ خوبصورت اور اچھے کپڑے پہنے, لیکن اگر اندر انسان بدبودار ہو کیسے پتا چلے گا. لوگ آیت اللہ عظمہ مسجد کے سامنے جانے سے گھبراتے تھے, کیوں؟ کیونکہ جو اصلی نفس کی شکل تھی وہ نظر آتی. تو اصلی نفس کی شکل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم توجہ نہیں ہے ہماری اپنی شکل کیا ہے. عرفاء اولیاء کرام شکل دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کیسی اندر حالت ہے, اندر کی حالت بنتی کیسے ہے. مطلب یہ کوئی افسانے اسٹوری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. انسان کی اندر کی شکل جسے قرآن شاکلہ کہہ رہا ہے, اسے انسان خود ڈیزائن کرتا ہے, خود اسٹرکچر دیتا ہے. ایک بلڈنگ سامنے بڑی خوبصورت ہو, ماربل لگا لیں اس کے, لیکن اس کی بیس کھوکھلی ہو, اس کے ستون کمزور ہو, باہر سے بھی خوبصورت ہو. جیسے رات کا ہزارہ ٹاؤن میں باہر بڑی اچھی خوبصورت ہے, ذرا سا بھی پانی وانی آیا کمزور سے چلیے کم گر گیا. اندر کا شاکلہ بھی ایسے ہی ہے, آپ باہر جتنے لیکن اندر کمزور ہے. کیسے بنتا ہے؟ آہستہ آہستہ, پہلے ایک دفعہ, پھر دو دفعہ, پھر انسان عادت کا شکار ہو جاتا ہے. عادت چھٹتی نہیں ہے. میری عادت ہو گئی ہے, کیا کروں, کہتا ہے نا میری عادت ہو گئی ہے. عادت بڑھتی جاتی ہے, ملکہ اختیار کر لیتی ہے, اور یہی پھر اس کے وجود میں نفوذ ہو کر پھر اسے موڑ توڑ نہیں سکتے. 40 سال تک اگر کوئی اپنی تربیت نہ کر پائے, 40 سال کے بعد بہت مشکل ہے اندر کی ٹائی چینج ہو جائے. جو خدا نہ خواستہ اگر بری عادت پڑ گئی 40 سال کے بعد بری عادت نہیں چھوٹتی. ایسا نہیں کہ ناممکن ہے, ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہ 96 سال کا شخص عنوان بصری کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام 96 ایئر اولڈ تھا, امام کے پاس آیا اور امام نے گھر اسے قبول کیا اس کی تربیت کے لیے. 96 سال کا تھا, امام کے پاس آیا, پہلے امام نے اس کو بھیج دیا, تو دوبارہ پھر آیا, پھر امام نے کہا نام کیا, اس نے بنیت بتائی عبداللہ. امام نے کہا خدا تمہیں تمہاری بنیت پہ قائم رکھے, یعنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. اس نے دل میں کہا کہ اگر آج مجھے کچھ اور یہاں سے نہ ملے تیرے لیے دعائی میرے لیے کافی ہے. جو امام کہہ رہا ہو اللہ کا بندہ کافی ہے. اسے امام نے گھر حدیث کرانی ہے, انشاءاللہ اس کی کتاب شہر ہو کے جلدی پرنٹ ہو کے آئے گی, آپ یہاں سے انشاءاللہ لیجیے گا. ظاہر محترم خوب ناممکن نہیں ہے لیکن آسان نہیں ہے. اور اگر کوئی اچھی عادت, کہ انشاءاللہ آپ سب کی اچھی عادتیں موجود ہیں, اچھی عادت انسان میں ہو اور 40 سال تک تو آگے پروفٹ ہے, آگے تو آٹو میں چل رہا ہے. بہت بڑے آیت اللہ میں نے پڑھ کہ کیسے تہجد میں آپ کھل جاتے ہیں. آگے میں اپنے موکل ملائکہ کو کہتا ہوں مجھے اٹھا دیا, آٹو کا ہے, باڈی آٹو میں, کیونکہ شاکلہ اندر کا. شخص نجف میں لوگ اس کو دیکھ کر بھاگتے تھے, یعنی ایسا کوئی شخص تھا کہ لوگ بھاگتے تھے. اس کا نام کیا تھا؟ عبد فہد. یعنی اتنا لوگوں کو تنگ اور اذیت کرتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے اسے دیکھ
لبتے فرار تھا. جیسی بات ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں امام کے حرم میں ملا پولیو سے نمدانی کے سامنے آ گیا. بھاگے نہیں وہ. کہا بھاگ کیوں نہیں رہے؟ کہا کیوں؟ تم کون ہو؟ کہا پولیو کا میرا نام عبد فرار ہے. تو ملا حسین پولیو نمدانی نے کہا کہ تمہاری فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ ولی کا نفس اتنا گرم ہوتا ہے کہ منہ سے نکلا ہوا جملہ اندر کے شاخلے کو توڑ دیتا ہے. ایک جملہ کہا کہ چلا گیا. دوسرے دن جب درس شروع ہوا شاگرد آئے, کہا کہ چلو ایک ولی کا انتقال ہو گیا, اس کا جنازہ پڑھنا. شاگرد پریشان کہ یہ کون سا ولی ہے؟ جب گئے گھر دیکھا وہ تو عبد فرار کا گھر تھا. تعجب کیا, اس کی وجہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب سے کل سے واپس آیا تھا کمرے میں کونے پر بیٹھ کر صرف یہی جملہ کراتا رہا, میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ صبح جب دیکھا تو مردہ پایا گیا. ولی شاخلے کو نگاہوں سے بدل دیتا. ہمیں اسی اندر کے انسان کو صحیح کرنا ہے. یہ اندر کا آج پوری دنیا میں جتنی انویسٹمنٹ ہے دشمن کی, دشمن جو کام کر رہا ہے, دشمن آپ کے ظاہر کو غلام نہیں بنانا چاہتا, آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں بنانا چاہتا, نہ آپ کو غلام بنا کر لیجیے بیچنا. آج ماڈرن زمانہ ہے. آج جو غلامی ہے وہ ماڈرن سلیوری ہے. آج جدید غلام بنائے جا رہے ہیں. یہ جدید غلام کیسے ہیں؟ ان کے ذہنوں کو غلام بناؤ, ان کے اندر ان کے نفسوں کو خراب کر دو, برباد کر دو. ظاہر میں جتنی شکلیں ان کی ظاہری لگے, جو بھی لگے, چاہے انہوں نے گاڑی رکھی نہیں ہو, چاہے انہوں نے سروں پہ ٹوپیاں پہنی ہو, اندر ان کو خراب کر دو. ماڈرن سلیوری کا دور ہے. آج دشمن کے بعد ہمارا سارا ڈیٹا ہے. ماڈرن سلیوری. آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں آتے ہیں ڈیجیٹل گھڑیاں, ڈیجیٹل بینڈ پہن کے کہ جی میرے قدم بھی پتا چل رہے ہیں, میری ہارٹ بیٹ بھی پتا چل رہی ہے. یہ سارا ڈیٹا آپ کو دشمن اٹھا رہا ہے آپ سے. ماڈرن سلیوری ہے یہ ساری. سب ڈیٹا جب آپ اس کو دے دو, اس کے بعد وہ آپ کی حرکات اور سکنات کے دیکھتے ہوئے ہر قوم کے لیے الگ چیزوں کو ڈیزائن کر کے بھیجتا ہے, اپلیکیشن کو بھیجتا ہے. خود آج نفس کا خون اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. وہ انسان جوان دو چار جب نامحرم اور حرام تصویریں دیکھ لے, اس کے اندر کا شاخلہ کیا, اس حالت میں جب وہ باہر چلے گا اس کی نگاہیں کیسی ہوگی, اس کی زبان کیسی ہوگی, وہ خود شرمندہ ہوگا. شیطان ایک دفعہ گھستا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ بس مزے کرتا ہے. تم نماز پڑھ لو, تم نے اپنے عوام دیکھے, تو یہ ہی شاخلہ آہستہ آہستہ جانور کی صورت اختیار کر جاتا ہے. امام خمینی جہاد النفس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک قطرہ ہوتا ہے, اور اگر اس کو خوراک دی جائے تو یہ جانور کا منہ بن کر انسان کو نگل لیتا ہے. وہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے بار بار کہ میں نے ان کو کان دیے ہیں, یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں, میں نے انہیں آنکھیں دی ہیں, لا یبصرون بہا, یہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں, میں نے ان کو قلب دیے ہیں مگر یہ ان سے سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, غافل ہیں. غفلت. ایک آدمی سو رہا ہو اس کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے نہیں اٹھا سکتا کوئی. معاشرہ ایسا ہو چکا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے برا کیا اچھا, سب پتا ہے آپ کو, لیکن آپ نے جان بوجھ سے اگنور کیا. اگنور کیا؟ غافل, غفلت. یہ غفلت
انسان کو کہاں لے جائے گی؟ یہ لے کے کہاں سے نہیں گیا؟ برباد کر دیا ہے، چاہے دین کے اندر کے معاملے ہوں یا دین کے باہر کے معاملے ہوں، چاہے قوم کے معاملے ہوں چاہے ملک کے معاملے ہوں. اور یہ آہستہ آہستہ خطرہ بہت بڑے مجتہد غالباً آیت اللہ بروجردی تھے یا آیت اللہ صافی گلبہانی تھے، ان کا ہم کلاسی تھا، بہت اچھا صاف پڑھتے تھے، بہترین ہم مباحثی تھے، بہترین طالب علم، لیکن وہ بھارت چھوڑ چھاڑ کے اپنے علاقوں میں نہیں چلے گئے. انہیں پتہ چلا مریض ہیں، یہ ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. وہ یہ مسجد تکلیف تھے، پہنچے، وہ بستر مرگ پر ہے، پوچھنے آئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، تمہیں اتنا بڑا مراجع بنا دیا اور میں یہاں مر رہا ہوں اور میری اولاد کا کیا ہوگا. یعنی دیکھیں انسان وہ شاغلہ جس کی تربیت نہ ہو وہ مرتے وقت کفر پہ چلا جاتا ہے. ایسا نہیں، اس کو بچائیں. اللہ نے اس کو بچانے کے لیے تو انبیاءوں کو بھیجا ہے. سورہ جمعہ میں ہم نہیں پڑھتے پروردگار نے تمہیں نبیوں کو بھیجا، تمہارے سر کیا کرتے ہیں؟ وہ یزکیہم یعنی کیا؟ تزکیہ یعنی پاک کرے. کو دنیا کا کوئی ڈٹرجنٹ پاک نہیں کر سکتا اس کو، صرف اللہ کے ولی پاک کر سکتا، وہی معاشرے کو صاف کر سکتے. کیوں ہر دور میں ایک بندے سے حکومتوں کو خطرہ رہا ہے؟ کیوں؟ اتنے سارے لوگ تھے ہر دور میں نبیوں کے زمانے میں، کیوں حضرت ابراہیم سے خطرہ تھا نمرود کو؟ مگر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ تندوتی تو توڑ دیتے نہیں. آگ اتنی جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے بہت دور سے ان کو پھینکنا پڑ گیا. ایک شخص سے کیا خطرہ تھا؟ کیوں ایک شخص سے خطرہ تھا؟ کیوں ایک رسول سے خطرہ تھا؟ کتنی جنگیں، کتنے غزوے، کتنے ٹیررسٹ اٹیمپٹ کیے رسول پر؟ کیوں؟ حضرت محترم وہ شخص بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کے بعد مکہ میں، شخص اس کے پاس آیا، کہا کیا پریشانی ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے، گھر کا یہ وہ. کہا میں سب دیتا ہوں، تمہارے گھر کا خرچہ بھی دوں گا، سارے پیسے بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، مگر میرا ایک کام کرو. کہا مدینہ میں جا کر رسول کو جا کر مار کے آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بولا اپنی بات پہ قائم رہنا. کہا ہاں. تلوار لی، چلا گیا. جاتے جاتے بہرحال مدینہ پہنچ گیا. تلوار کو چھپا کر رسول کی خدمت میں پہنچا جو مسجد، تو کہا کہ مجھے سوال کرنا ہے رسول سے. آنے دو، سوال کرنا ہے. جیسے رسول کے پاس پہنچا تو رسول نے بولا کہ کیا سوال ہے؟ بڑا سوال ہے. کہ اگر سوال کرنا ہے تو تلوار کو چھپا کے کیوں لائے ہو؟ اب جب رسول نے ایسا دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ مطلب یہ تو اندر کے معاملے کو جانتے ہیں. گو کے رسول کو مارنے آیا تھا مگر رسول کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. واپس گیا تو اس نے بولا کہ بھائی، اس نے بولا کہ تو تم تو خود، میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں، میں رسول کو کیا مانتا ہے؟ وہ رسول کے جس کا اخلاق ایسا، اور وہ شخص جس نے یہ کہا تھا فتح مکہ کے اندر، اس کا کیونکہ دوست تھا، رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا تھا، اس کو معافی نہیں دی تھی. تو یہ کیونکہ اس کا دوست تھا، یہ رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا دوست ہے، اس کو معاف کر دے. رسول نے اپنا امامہ دیا کہ اس کو ہاتھ میں لے کے جاؤ اور پھر اس کو لے کر آؤ، ورنہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں. وہ دوست اچھا ہو تو انسان کو کہاں سے کہاں. اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. یہ سب نبی، یعنی ایک شخص کتنا اس کا شاکلہ برا ہے کہ نبی کو مارنے آیا ہے اور نبی نے اس کا تزکیہ کر دیا، اسے پاک کر دیا. امام مدینہ میں بیٹھے ہوئے، کیا مسئلہ تھا یزید کو؟ ایک شخص مدینہ میں بیٹھا تھا،
مگر وہ دشمن بھی جانتا تھا یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کربلا میں بھی کی گئی، مگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس طرح آپ ہر دور میں دیکھیں ایک امام سے کیا مسئلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو پوری امت کو بدل سکتا ہے، پوری امت۔ آج دنیا کو عزاداری سے مشکل کیا ہے، مجلس سے مشکل کیا ہے، وہاں کسی کو خدا نہ خاصہ ولا بولتے ہیں۔ دشمن حقیقی جو ہے وہ یہ جانتا ہے یہ مجلس یہ عزاداری تزکیہ کرتی ہے، پاک کرتی ہے، وقت کے امام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے تو اس نے ہمارے اندر بھی مسائل پیدا کیے ہیں، ممبر میں بھی عجیب عجیب لوگوں کو بٹھا دیا، معاشرے کے اندر بھی چیزیں ایسی ڈال دی، یہ کرو وہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، کیونکہ دشمن سامنے تو مار مار کے تھک گیا۔ کتنا آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں دو علاقے کے جہاں جینوسائیڈ کتنی خطرناک ہے، ایک آپ کا علاقہ اور ایک وہ ڈی آئی خان، دونوں کیوں مارے گئے؟ قومیت کا مسئلہ تھا۔ جس دین کی آپ نے پاسداری کی اس کا مسئلہ ہے، دین کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے آپ کو مارا گیا ہے۔ وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں الگ ہونے کے تو مسئلہ ہی ہے۔ آج دین چھوڑ دیں آپ، آج دین تو چھوڑایا جا رہا ہے، آپ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ثقافتی روایات، سافٹ وار جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ نرم طریقے سے حملہ کرو، کیونکہ باہر سے حملہ کر کرتے تو تھک گئے، کبھی یہاں دھماکہ کبھی وہاں دھماکہ، کبھی 100 کبھی 85 کبھی 86 کبھی 50، اب یہ تو رکتے ہی نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہوئے پوری دنیا کے اندر، مگر کربلا کو نہیں انہوں نے روندنے کی کوشش کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کر کر داعش بنائی اور جا کر کہاں تک پہنچ گئے؟ بغداد کی دیواروں تک پہنچ چکے تھے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ مکتب کو ختم کرو اس طریقے سے، دنیا میں کوئی اور مکتب نہیں ہے جو ظلم کا مقابلہ کر سوائے ان کے۔ نعرہ حیدری، کوئی اور مکتب نہیں ہے، کیونکہ کسی اور مکتب کا وارث زندہ ہی نہیں ہے، یہ وہ واحد مکتب ہے جس کا وارث زندہ ہے، اور یہ وہ واحد مکتب ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ انہیں پتا ہے یہ امید ہے، یہ نا امید نہیں ہوتے۔ وہ کوئی یہاں جس نے جو ہے وہ اسٹریٹجیکل پلانر ہے پینٹاگون کا، جس نے تشیع کی تعریف کیا کی تھی۔ تشیع وہ پرندہ ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے ایک سبز رنگ کا ہے۔ سرخ رنگ کا پر حسینیت اور شہادت کا ہے، اور سبز رنگ کا پر امید اور انتظار کا ہے، اور یہ پرندہ ان 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ کہا کہ جتنا ان کے پروں کو کاٹو اتنی ان کی پرواز بڑھتی جاتی ہے۔ برائے سلامت امام زمان علیہ السلام، برائے ظہور امام زمان علیہ السلام، بآواز بلند صلوات۔ کون سا مکتب ہے؟ جب بغداد کی دیواروں تک پہنچ گئے، $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ پہنچ گئی، کس نے بچایا؟ کس نے پورے سسٹم کو چینج کیا؟ کوئی نہیں۔ وہ ایک سردار جسے انہوں نے بلایا اور جس نے یہ کہا کہ ہم ملت امام حسین، ہم امام حسین کی مکتب کے ہیں، ہم جنگ سے نہیں ڈرتے، جنگ تم نے شروع کی ہے، اختتام ہم کریں گے۔ وہ ایک شہید جسے سمجھے کہ شاید مار دیں گے کہانی ختم ہو جائے گی، وہ مرنے کے بعد زیادہ خطرناک ہو گیا۔ جب تک زندہ تھا اتنا خطرناک، آج اس کی تصویر فیس بک انسٹاگرام برداشت نہیں کر سکتا۔
3.5 ملین پوسٹ پچھلی شہادت کی برسی پہ انسٹاگرام کو تارنی پڑ گئی. کیوں؟ تصویر سے بھی خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ مکتب امام حسین کا شاگرد ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اور محمد وآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھا اور اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچ. مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا ہے راستے میں مر جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہے. لیکن حق پہ تو موت آئے، چاہے بستر پہ ہو، چاہے خدا کی راہ میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اپنے کو سنبھالے جو خدا نے نعمت دی ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے کہا کہ وہ نعمت جس کا تم سب سے زیادہ شکر کرو وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اس کا شکر کرے کہ خدا نے اسلام کو پیدا کیا. بہرحال بہت تیزی سے جلوس بھی ہے، اور لیکن آپ بھی اور باقی لوگوں نے بھی انہوں نے ماتم کرنا ہے، شرکت کرنی ہے. کالم شب شہادت ہے، جانے اور زندگی پتہ نہیں کر رہے نہ رہے. خدا بہرحال موقع جو مل جائے انسان کو ادا کر دینا چاہیے. 2 راستے خدا تک پہنچنے کے. ایک زاویے سے خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے. ایک حضرت موسیٰ جنہوں نے خدا سے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں خود آنا چاہتا ہوں. وہ حضرت موسیٰ کو خدا نے بلایا، خود جانا چاہتے تھے. دوسرا راستہ اللہ کے آخری نبی کا. وہاں حضرت موسیٰ کو قرآن میں پروردگار کہتا ہے جا موسیٰ. موسیٰ آئے، خود چاہتے تھے لمیقاتنا، ہم سے ملاقات. حضرت موسیٰ گئے. آپ قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہے، طور کی جلوہ برداشت نہیں ہوا، لوگ مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. لیکن پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار نے زندہ کر کے لوگ سمجھے ہی نہیں، مار دیا. یہ ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ نبی کا راستہ، محبوب کا راستہ. اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا. یہاں بندے نے نہیں کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا میں اپنے بندے کو لے کر گیا. ہم اس بندگی کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں. خدا بھی ہمیں معراج پہ لے جائے گا. خدا بھی ہمیں اپنے پاس لے آئے. وہ انسان اپنی زندگی میں اس کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو. خوب بندہ چوچنا نہیں کرتا خدا کی بارگاہ. بندہ تسلیم رہتا ہے، جو امر ہے اس پر اطاعت کرتا ہے. بہت بڑے فقیر غلام رضا یزدی خراسان کے تھے، نجف میں بہت مشہور تھے، معروف تھے. خود امام حسین الفیغانی حضرت گجردی سب ان کے احوالات سے واقف تھے، عارف تھے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو وقف نہیں کیا کہ میں قوم میں بیٹھا رہوں، ایک مرج تبلیغ بن جاؤں. نہیں، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک تبلیغ پہ جاتے رہے پیغام کو. کہتے ہیں قبر سے آئے تھے مصر سے، شدید تھکے ہوئے. آگے محرم کا ابھی مشرق پہنچے ہی تھے، تو بزرگ بوڑھا سا شخص کہا گیا جی ابا یہ قریب میں ہمارا گاؤں ہے اور محرم شروع ہے اور ممبر خالی پڑا ہوا ہے اور حسینیہ کی چراغ بند ہیں، ہمیں کوئی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت تھے. کہا کہ آپ تو ابھی پہنچے ہیں. کہا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا کہ امام رضا کی زیارت تو کر لیں. کہا کہ امام رضا زائر زیاد دارت ولی نوکر کم دارت. میں نوکری کے لیے ہوں امام رضا کی، پھر قسمت رہی تو میں قدموں کو چوم لوں گا. گئے
کر آئے. شخص ان کا بیان کرتا ہے کہ یزد میں، بہرحال حال کی وجہ سے میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، حالات کی وجہ سے جو ابھی حالات ہیں. یزد میں 3 دن طوفانی بارش ہوئی، یہاں تک کہ یزد کی گلیاں پانیوں سے بھر گئیں، لوگوں کی زندگی کفل ہو گئی، کاروبار بند، سب بند. لوگوں نے پکے گھروں کے اندر، لوگ پریشان ہو گئے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، کچھ نہیں کر سکتے تھے، پانی بھر گیا. شخص کہتا ہے کہ میں نے غلام رضا یزدی صاحب کو دیکھا، رات کی تاریکی میں اپنے حیات میں آئے. کہا وہ مجھے دیکھ نہیں پائے، میں دیکھ رہا تھا. اپنا امامہ ہٹایا سر سے، بارش ہو رہی تھی، اور یوں رکھا. کہا پروردگار میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ لقمہ حلال کے لیے، یہ اپنے اولاد کو حلال رزق کھلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ حرام کام نہیں کرتے، یہ بہت محنت اور عبادت گزار لوگ ہیں پروردگار. اس پورے شہر میں ایک شخص کے گناہوں کی وجہ سے اگر تو ان پر عذاب ڈال رہا ہے تو وہ یہ غلام رضا ہے. پروردگار تجھے واسطہ، تو اس ایک گناہ گار کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ڈال. کہا 3 دفعہ انہوں نے کہا، بارش رک گئی. عزیزان تواضع، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں حقیر، کہ میں نے کچھ نہیں. خوب انسان خالی ہے، خوب انسان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے. یہ جو حالات ہوئے ہیں، طوفانیت ہے، سیلاب ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ بیچارے قصوروار نہیں ہیں، میں قصوروار ہوں. میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کروں، پروردگار رحم کر، میرے اعمال کی سزا اگر دے رہا ہے تو تو میری وجہ سے لوگوں پر نہ دے پروردگار. عزیزان محترم، اس کی بارگاہ، تزکیہ، یہ شاخلہ صحیح ہونا چاہیے. صحیح سجادیہ کیا ہے؟ وسما دعائی. اب امام سجاد کی دعائیں پڑھیں. خود دعائے ابو حمزہ میں امام سجاد خدا کی بارگاہ میں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا، میں برداشت نہیں کر سکتا. میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو دعا سنتا ہے. یہ امام کے جملے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو دعا سنتا ہے. اب یہ کم ہے کہ خدا میرے گناہگار کی دعا سن رہا ہے. کوئی شخص ہے جو کہے کہ خدا میری دعا نہیں سنتا؟ کوئی ہے کوئی جو کہے کہ خدا علیم ہے، خبیر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ سمیع بصیر نہیں ہے؟ میں کتنا حقیر ہوں اس کی بارگاہ میں. خوب ان مناجات کے الفاظ کو عزیزان محترم پڑھے کہ مجھے میری معصیت نے، میری غفلت نے. امام اسی دعا میں فرماتے ہیں کہ پروردگار قیامت میں جب ہر چیز عیاں ہوگی وہاں مجھے تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں تو نے مجھے بچایا ہوا ہے، مجھے وہاں زیادہ ضرورت ہے. یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں، میں فقیروں میں سب سے بڑا فقیر. عزیزان محترم، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. وہ انتظار کر رہا، وہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیتا ہے. وہ ٹھوکروں سے، وہ مشکلات سے، وہ آغا دولابی ارشاد فرماتے تھے، وہ کہ عالم نہیں تھے، اللہ نے انہیں امام کے صدقے میں انہیں اس قابل بنا دیا تھا کہ ایت اللہ برجردی ان کے گھر میں مجالس کے لیے جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہر کے گرفتار از گرفتار یار است، کہ جو مشکلات میں، مصیبت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے. وہ نہ چاہے تو چھوڑ دے تمہیں تمہارے حال پہ، لیکن وہ نہیں چھوڑتا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہے. جانے تو محبت کا تقاضا ہے. وہ اپنے بندے سے
محبت کرتا ہے. نعرے حیدری. خوب ہم اپنی زندگی میں بہرحال مجلسوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آپ کے شہر کے اندر، اور اسی طرح ہم اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے رہیں. کتاب اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ امام کو شہید کر دیں، لیکن بی بی زینب نے اپنے وجود کو آگے کر دیا. کہا کہ اگر اس کو مارنا ہے تو میرے پہلے مجھے مارنا پڑے گا. بہرحال بی بی زینب نے چند مقامات پر امام سجاد کے وجود کو بچایا ہے. اللہ اکبر، اللہ کیا مقام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. کربلا میں ماند اگر زینب نبو عزاداران محترم، مگر یہ قید بنا کر لے گئے
اور کن مشکلات میں کہ زبان حال ہے کہ تپتے ہوئے سورج پہ امام کی جلد جلتی رہی، اگر سائبان بھی تھا تو کیسا، 18 بنی ہاشم کے سر نیزوں پہ سائبان تھے۔ یہ ان حالتوں میں سہیل کہتا ہے کہ جب میں شام کے زندان، شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے بولا ماجرا کیا ہے؟ بعض بیان کرتے ہیں کہ تعداد لوگوں کی لاکھوں میں تھی جو لوگ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ امام کو تو یہی غم کھا گیا۔ امام نے اسے کہا کہ یہ جو سر نیزے پر ہیں، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، ان کو دے، یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے اہل حرم پر نہ پڑے۔ ہاں عزاداران محترم، سخت تھا سید الساجدین کے لیے۔ امام کو جب پانی، امام ایک باغبان کے پاس گئے، جب واپس پہنچے کہا یہ گلاب کو کتنا پانی دیتے ہو؟ کہا کہ 2 دن تھوڑا سا پانی کافی ہے۔ کہا حسین کے گلاب کو بھی کتنا پانی چاہیے تھا؟ قصاب کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کیا تم نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا ہے؟ کہا مولا مسلمان ہے، جانور کو پہلے پانی پلاتے ہیں۔ کہا مگر وہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے میرے بابا کو ذبح کیا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی امام کو کھانا دیتے تھے امام گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ امام بستر پہ نہیں سوئے کربلا کے بعد۔ غلام نے کہا مولا بستر پر کیوں نہیں سوتے؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، میں کس طرح بستر پر سوؤں؟ عزت آ رہے ہو تو امام سے کہنے والے نے کہا کہ کتنا گریا کریں گے؟ 35 سال۔ امام نے کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف کھویا، وہ کہ زندہ تھا مگر آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ عزاداران محترم، وہ بیمار ہے امام، اپنی اس حالت میں کن مصیبتوں کو برداشت کرتا کرتا کن مشکلات کو اس امام نے سہا ہے۔ امام سے پوچھا مولا کربلا میں سب سے مشکل کیا تھا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچی؟ کہا نہیں سخت تھی۔ کہا پھر کیا حضرت عباس کے بازو؟ کہا نہیں وہ بھی بہت سخت تھے۔ علی اصغر کی گردن کا تیر؟ کہا نہیں وہ بھی بہت سخت تھا۔ کہا کہ آپ کے بابا کی شہادت؟ کہا نہیں وہ بھی بہت سخت تھا۔ تو پھر مولا سب سے سخت کیا تھا؟ امام نے کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ ارے شام میں ایسا کیا ہوا؟ ارے بعض کہتے ہیں ہجوم اتنا تھا کہ دن میں دروازے سے صبح داخل ہوئے، شام تک دربار نہیں پہنچ پائے تھے، غیروں کا مجمع امام کو کھا گیا۔ ارے غیروں نے آل نبی پر کیا جملے کسے ہوں گے، کیا کیا کہا ہوگا۔ عزاداران محترم، ارے امام کے لیے سب سے سخت گو کہ یہ سب سخت تھا، لیکن امام کی شہادت اس وقت سی ہو چکی ہوگی کہ جب امام تیسری دن 13 محرم کو اپنے عزیز و اقارب کو دفنانے کربلا آئے تھے۔ 3 دن تک جنازے دشت کربلا پر پڑے رہے۔ امام اجازہ امامت سے آئے، امام نے ایک ایک کر دفنایا۔ ایک بدن کی طرف جانے لگے، بنی اسد قبیلے کو بولا رک جاؤ میں اکیلا جاؤں گا۔ امام کو اکیلا دفناتا ہے۔ جا کر دیکھا تو ایک بدن ہے، بدن کیسا ہے؟ بس یہی مصیبت کافی ہے امام زین العابدین کے لیے
کہ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، ایک بوری میں ٹکڑوں کو رکھا، دشت کربلا میں ایک قبر بنائی، اس بدن کو زمین پہ اتارا۔ اے مسلمانوں، جب کسی کو دفناتے ہو تو چہرے کو قبلے کے رخ کرتے ہو۔ میرا امام اس قبر میں کھڑا ہو کر اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہا، چہرہ تو ہے ہی نہیں، ارے کٹی ہوئی رگوں کو رخ کربلا کیا، مٹی کو سمیٹا، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو، ان تیروں کو ہٹایا، کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ہے۔ مٹی کی قبر بنا کر سجاد نے یہ لکھا، یہ قبر حسین ابن علی کی ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان بہتی ہوئی آنسوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار امام سجاد کے صدقے میں بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بیماروں کو، خاص طور پہ مجھے کئی نام دیے گئے ہیں، مجھے یقیناً یاد نہیں رہیں گے اتنے سارے نام، لیکن بہرحال جس کو ایک پیشنٹ ہے جس کو برین ٹیومر ہے، کینسر ہے، ایک بچی جو کہ میں روز آپ سے کہتا ہوں، ایک بچی ابیا کہ جس کا بھی برین ٹیومر کا ہے، کئی لوگوں کا مجھے نام دیا، بہت پیشنٹ ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ یہ جو مشکلات ہوئی ہوئی ہیں بلوچستان سندھ میں بہت زیادہ ہیں، عزیزان محترم، آپ یہ جتنا ہو سکتا ہے آپ سے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مومنین مسلمان ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے۔ بہرحال مختلف آرگنائزیشن NGOs جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جتنا ہو سکتا ہے جس طریقے سے بھی آپ ان سب سے تعاون کریں۔ پروردگار اس ناگہانی آفت و مصیبت کو ہمارے وطن سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اس کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ ان مجالس، ان عزاداری اور جلوس کے لیے جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا، انتظامیہ، پولیس، رینجر، اسکاؤٹ، سیکیورٹی تنظیمیں، انجمنیں، میڈیا والے، ساؤنڈ والے، سلام مرثیہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہر شخص جس نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے، پروردگار تجھے واسطہ چوتھے امام کا انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جنت البقیع کے جہاں آج اندھیرا ہے، ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرما۔ جلد سے جلد پروردگار مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ جنت البقیع میں بھی روزہ تعمیر ہو۔ ہمیں مکہ، مدینہ، نجف، سامرہ، کاظمین، کربلا، مشہد کی زیارت نصیب فرما۔ اربعین امام حسین پر ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و